اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ جنتیوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں ڈال دے گا تو جنت میں دنیا کی کوئی چیز کا ملال نہیں ہوگا مومن کو، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا یہ تھا وہ نہیں تھا، کوئی چیز کا ملال نہیں۔ ہاں ایک چیز کا پچھتاوا ہوگا جو اس نے وقت کو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزرا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر جمعرات کے روز فقہ حنفی سے اہم مسائل بیان کیے جاتے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پورا کر سکیں۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت نام ہے بندگی کا، عبادت نام ہے اللہ اور رسول کی فرما برداری کا، عبادت نام ہے فرما برداری کا۔ جب بندہ عبادت کرنا چاہا تو اسے پہلے اللہ اور رسول کے فرمان پڑھنا ہوگا، اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ اور رسول نے کس بات کے کرنے کا حکم دیا، کس بات سے رکنے کا حکم دیا۔ اس لیے عبادت کے بارے میں کہا جاتا ہے جاہل کی عبادت بھی گناہ ہوتی ہے، جاہل کی عبادت بھی گناہ ہوتی ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ آپ عبادت کرنا چاہ رہے، اگر آپ کو مسائل نہیں معلوم تو آپ کا نماز پڑھنا بھی آپ کے اوپر وبال ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو غسل کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے اندرونی بیرونی فرائض نہیں معلوم اور وہ نماز کے لیے کھڑ جائیں، گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے وہ پاک نہیں ہے، مصلی پر کھڑ گیا، گناہ کبیرہ۔ تو اگر عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سو جائیں، اس کا سونا بھی عبادت ہوگی۔ تو مسائل بہت ضروری ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، چاہے دنیا کے اعتبار سے زندگی گزارے چاہے آخرت کے اعتبار سے۔ کامیابی اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میں رکھی۔ آج ہم وقت کو کتنا ضائع کر رہے ہیں۔ وقت وہ شے ہے جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا، سونے سے مہنگا، ہیرے سے مہنگا، ہر اعتبار سے ہر چیز سے جو مہنگی شے ہے
وہ وقت ہے، کیونکہ سونا چلے جائیں پھر لا سکتے ہیں، ہیرے جواہرات چلے جائیں پھر لا سکتے ہیں، آپ کا گھر چلے جائیں پھر کوشش کر کر بنا سکتے ہیں، آپ کی گاڑی بک جائیں پھر خرید سکتے ہیں آپ۔ وقت ایک بار چلے جاتا ہے تو پھر پلٹ کر نہیں ہے، اور آج ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ فون لے کر بیٹھتے ہیں تو گھنٹے گزر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے۔ یہ ٹائم آ کہاں سے رہا ہے آپ کے بعد جو پاس کر رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جنتیوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں ڈال دے گا تو جنت میں دنیا کی کوئی چیز کا ملال نہیں ہوگا مومن کو۔ یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ تھا، وہ نہیں تھا، کوئی چیز کا ملال نہیں ہو۔ ہاں ایک چیز کا پچھتاوا ہوگا، جو اس نے وقت کو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزر۔ وہ چاہے گا کاش میں وہ وقت دنیا میں نہ لگاتا، اللہ کے ذکر میں لگا دیتا، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ وقت گزارتا، آج میں درجات بلند پاتا۔ آج دیکھ لے، دنیا گزارنے کے لیے ہر اعتبار سے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ آج اگر پیسہ ہو تو اپنے اپنے بن کر رہتے، اگر پیسہ نہ ہو اپنے بھی پیٹھ دکھا دیتے، اور پیسہ ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے، اور پیسہ نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ زندگی بغیر پیسوں کے نہیں گزار سکتے۔ پیسہ ہے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے، پیسہ ہوگا تو عزت ملے گی، پیسہ ہوگا تو بہترین زندگی گزارے گی، پیسہ ہوگا تو اللہ کو راضی کرنے کے بھی ذریعے بنے۔ حج کر لے، اللہ سارے گناہوں سے معاف کر دے گا۔ کب ہوگا حج؟ جب پیسہ ہوگا۔ عمرہ کرے، اللہ غنی کر دے گا۔ کب ہوگا؟ جب پیسے ہوں۔ زکوٰۃ کب عطا کرو گے؟ کب اللہ کا قرب پاؤ گے؟ جب پیسہ ہو۔ قربانی کب دو گے؟ جب پیسہ ہوگا۔ خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے اللہ صاحب قربانی کی مغفرت فرما دے۔ پیسہ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، پیسہ آخرت کے بھی لیے ضروری ہے، مگر اس سے کروڑ ہاں ضروری تمہیں نیکی ہوگی۔ نیکی اتنی ضروری ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن بندہ ایک مومن ایک نیکی کے لیے ترسے، ایک نیکی کا وزن اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ وہ دنیا داروں سے پوچھتا پھرے گا ایک نیکی۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بیٹھے بیٹھے کروڑوں نیکیاں کمانے کا موقع دیا، ہم اس سے غفلت میں۔ آج مسلمان 99% مسلمان نیکیوں سے غافل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو جب بلال اذان دے تو اس کا جواب دو، جیسے بلال اذان دے ویسا جواب دے۔ تو عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کلمے پر اللہ 1,00,000 نیکیاں عطا کرے گا عورتوں کو۔ اللہ اکبر، ایک کلمہ ہے، 1,00,000 نیکی عطا کرے گا، 1000 درجے بلند کرے گا، 1000 گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہر اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں، 15 کلمات یعنی 15,00,000 نیکی ایک وقت کی اذان پر۔ فجر میں 17 کلمات ہوتے ہیں، 17,00,000 نیکی، اور ہر کلمے پر 1000 درجے بلند ہوں گے اور 1000 گناہیں معاف۔ تو عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ مردوں کے لیے؟ حضور نے فرمایا دگنا ہے، یہ کلمے کا جواب دیں گے تو 2,00,000 نیکیاں، 2000 درجے بلند ہوں گے، 2000 گناہوں کو معاف۔ کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم بیٹھ کر اگر اذان کا جواب دے دیں۔ ہمارے پاس پہلے اذان ہوتی تو ہمارے پاس فون بازو رکھ دیا کرتے تھے، ٹی وی کی آواز کم کر دیا کرتے تھے، ٹی وی بند کر دیے تھے، وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔
اب اذان ہو رہی ہے تو ہمارے زبان سے یہ جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے قریب کی مسجد کی جب اذان ہوگی تو اب ہم بند کریں. ایسا ہرگز نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو تو قرآن پڑھنا بند کر دے اور اذان کا جواب دے. ایک نیکی کو ترسیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے 30 لاکھ نیکیاں ایک اذان کا جواب دینے کی. 30 کو 5 سے آپ ملٹیپلائی کرے 1.5 کروڑ نیکیاں ایک دن میں بندہ صرف اذان کا جواب دے کر کما سکتا. تو ہم ایسی زندگی گزارے جس میں گزرتے رہے تو اللہ کو راضی کرتے رہے. ہر کام، ہر فعل، ہر قول، ہر قدم، ہر شے بس اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہمارا جینا، مرنا، اوڑھنا، بچھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دوستی دشمنی سب اللہ کے لیے ہو جائیں. اللہ دو جہاں کی عزتیں آپ کو عطا فرمائے. تو آج سے ہم اذان کا جواب دیں. 5 منٹ نہیں لگتے. دیکھیں 15 لاکھ نیکی مذاق نہیں ہے یہ. آج ہمارے پاس مہینے میں نہیں سال میں کوئی 15 لاکھ دنیا گزارنے کے لیے نہیں کماتا. حالانکہ بزرگان دین فرماتے اگر دنیا سونے کی ہوتی، آخرت مٹی کی ہوتی، تب بھی آخرت کو ترجیح دیا جاتا. کیوں؟ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، چاہے سونے کی رہو، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اسے ترجیح دیا جائے گا. مگر یہاں مسئلہ الٹا ہے، دنیا مٹی کی، آخرت سونے کی ہے، تب بھی ہم یہ مٹی میں دھسے جا رہے ہیں. نادان ہوتا ہے وہ شخص جسے کہا جاتا ہے یہ ہیرا ہے اور یہ کوئلہ ہے، اٹھا لو، تو وہ کوئلہ اٹھا لے. اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بیوقوف ہے. تو ہمیں دنیا گزارنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، اور آخرت اچھا درجہ پانے کے لیے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے نیکی کی ضرورت. جو کام کرو گے اسی کام میں تمہیں موت آئے گی، اور تم جس کام سے دور رہو گے اس کام میں کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی. ہماری تمنا یہ ہوتی ہے موت اچھی آئے، ہم عبادت سے دور ہوتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا. جس فیلڈ میں ہو اسی فیلڈ میں موت آتی ہے. آج دیکھ لے راڈی شیٹروں کا حال دیکھ لے. آج ایک کو مارتا ہے، دوسرا کل اس کو مار دیتا. اور معظم کو اٹھا کر دیکھ لے، سجدے میں بھی مرتے ہوئے لوگ نظر آتے. تو جو فیلڈ کے ہو اسی فیلڈ میں آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، تو کیوں نہ اللہ کے ذکر میں زندگی گزاری جائیں، حضور کے طریقے پہ زندگی گزاری جائیں، تاکہ اللہ اور رسول راضی ہو جائیں. اور ہم اس دنیا سے جب جائیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں مسکرا کر دیکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.